الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان وعلى صاحبه أبي بكر من جمع القرآن وعلى الفاروق الموصوف بالعدل وكذلك كان وعلى عثمان التقي الحي الذي تستحي منه ملائكة الرحمن وعلى علي سيد العلماء والشجعان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان من، بزرگان محترم، اس دنیا میں انسان کا ایک بہت قیمتی سرمایہ اس کی اولاد بھی ہے. اگر اولاد کی نیک تربیت کی جائے تو یہ انسان ایسا انسان دنیا میں بھی سرفروغ ہوتا ہے اور آخرت میں بھی. دنیا میں بھی ایسے انسان کو راحت والی سکون والی زندگی نصیب ہوتی ہے اور آخرت میں بھی اس نیک تربیت کی وجہ سے جو اولاد نیک اعمال کرے گی اس کے دراجات بلند ہوں گے. آج کل آپ حضرات کو بخوبی علم ہے کہ ہر دوسرا انسان اولاد کی وجہ سے پریشان ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم سے تربیت میں کوتاہی ہوئی ہے. ہم نے تربیت اچھی طرح نہیں کی، اس وجہ سے اب پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. دیکھیے گا، اولاد کی تربیت اور ظاہر ہے کہ تربیت سے مراد نیک تربیت ہے، یہ والدین کے ذمے فرض ہے. اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ جو چیز فرض ہوتی ہے تو اس میں پھر کرنے یا نہ کرنے کا اختیار انسان کے پاس نہیں ہوتا. کوئی چیز سنت ہو، مستحب ہو، افضل ہو، بہتر ہو، اس میں تو انسان کے پاس آپشن ہوتا ہے کرنے نہ کرنے کا بھی. لیکن جو چیز فرض ہو، لازم ہو، تو اس کو کرنا پڑتا ہے، اس میں نہ کرنے کا اختیار نہیں ہوتا. تو اولاد کی نیک تربیت انسان کے ذمہ فرض ہے. قرآن پاک میں جل جلالہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو، اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ. وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے. یہاں پر تو ہم آگ جلاتے ہیں، لکڑیاں ڈالتے ہیں، اس میں لکڑی کے ساتھ آگ جلتی ہے. لیکن جو جہنم کی آگ ہوگی تو اس کی لکڑیاں وہ لوگ ہوں گے. لوگوں کو ڈال کر، جیسے لکڑیاں اندر ڈالتے ہیں تو آگ بھڑکتی ہے، اس طرح لوگوں کو ڈالا جائے گا تو جہنم کی آگ بھڑکے گی. اور پتھر، یہاں پر تو پتھر ہم ڈالتے ہیں آگ میں تو آگ بجھ جاتی ہے،
وہاں پر پتھر ڈالے جائیں گے، ان کے بت ڈالے جائیں گے، اور جہنم کی آگ بڑھتی تھی۔ گویا کہ جہنم کی آگ بالکل اس کو اپوزٹ ہے، اور 69 گنا زیادہ گرم ہے اس دنیا کے آگ سے۔ اب دنیا کے آگ پر دیکھیں 5 سیکنڈ کے لیے، بس 1 سیکنڈ کے لیے کوئی انگلی ہاتھ نہیں رکھ سکتا، وہ آگ جو 69 گنا زیادہ گرم ہے اس دنیا کی آگ سے، تو وہ ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اور فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پر فرشتے ہوں گے جو نگران فرشتے ہوں گے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 2 صفت ان کی ذکر کی ہے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد۔ غلاظ، ایک تو یہ کہ وہ فرشتے بڑے سخت مزاج کے ہوں گے، طبیعت ان کی بڑے سخت ہوگی، غلاظ مزاج کے ساتھ، اور شداد مضبوط ہوں گے، طبیعت کے سخت ہوں گے۔ لوگ رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، کسی کا خون نکل رہا ہے، پی وغیرہ ذالک کا، آنکھ سے باہر آ رہی ہے، ان کو ترس نہیں آئے گا وہ دیکھ کر، یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے چاہے اس سے جہنم کی آگ کو ہلکا کیا جائے، نہیں۔ اور شداد مضبوط ہوں گے، ایسا نہیں ہو سکتا کوئی جو ہے نا جہنم سے آگے باہر نکلے، ایسا نہیں ممکن۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، فرمایا ایسے فرشتے ہوں گے کہ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ نے جو کہہ دیا بس وہی ہو، ویفعلون ما یؤمرون، کرتے ہیں جو ان کو حکم کیا جاتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ عز و جل نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ۔ اچھا، علامہ علوسی رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث نقل فرمائی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب اس شخص کو ہوگا جس نے اپنی اولاد کی تربیت نہ کی ہو۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنا سخت عذاب کیوں ہوگا؟ اس کی وجہ لکھتے ہیں علماء کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب بچہ اولاد پیدا ہو جاتی ہے تو شریعت کے احکام اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، جو یہ بڑے ہوتے ہیں تو شریعت کے احکام متوجہ ہوتے ہیں۔ اب اگر والدین نے تربیت میں کمی کی اور اولاد بڑی ہو گئی، بالغ ہو گئی، وہ شریعت کے احکام میں کوتاہی کر رہی ہے، تو اس کی وجہ وہ جو تربیت میں کمی تھی وہ ہے، تربیت کی کمی کی وجہ سے۔ اس لیے اگر تربیت میں کمی ہوئی ہے، وہ جو گناہ کر رہی ہے، تو والدین کو اس کا گناہ ملے گا۔ اور حتیٰ کہ اگر والدین دنیا سے رخصت ہو جائے، پھر بھی اگر اولاد گناہ کر رہی ہے، نافرمانی کر رہی ہے، اور والدین نے تربیت صحیح نہیں کی، تو مرنے کے بعد بھی ان کو گناہ ملے گا قبر میں۔ اس لیے فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ عذاب ایسے لوگوں کو ہوگا جنہوں نے اولاد کی تربیت نہ کی۔ تو جس طرح والدین کی حقوق ہیں اولاد پر، اسی طرح اولاد کی بھی حقوق ہے والدین پر۔ پہلا حق تو یہ ہے کہ جب اولاد کوئی بیٹا یا بیٹی پیدا ہو جائے تو خوشی اور مسرت کا اظہار کیا جائے کہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، اس پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اچھا، بعض لوگ بیٹا پیدا ہو جائے تو خوشی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن بیٹی پیدا ہو جائے تو ناگواری کا اظہار کرتے ہیں، خوش نہیں ہوتے۔ یہ تو مشرکین کا طریقہ ہے، مشرکین ایسا کیا کرتے تھے کہ بیٹی پر وہ نفرت کا، ناگواری کا اظہار کرتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، کہ جب ان میں سے کسی کو، یعنی مشرکین میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے کہ آپ کی بیٹی پیدا ہو گئی، تو چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور اندر ہی اندر وہ گھٹتا ہے اور چھپتا ہے لوگوں سے شرمندگی کی وجہ سے، میری بیٹی پیدا ہوئی، أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، اب وہ سوچتا ہے کیا کروں، اس کو رکھوں عار برداشت کر کے یا اس کو مٹی میں دھنسا دوں۔ تو یہ تو مشرکین کا طریقہ ہے، لیکن آج کل ہم سنتے ہیں بڑا ڈر لگتا ہے، عجیب کیفیت ہو جاتی ہے کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں
جو اپنی بیوی کو جو ہے نا ڈھانٹتے ہیں کہ یہ بس تم تو لڑکیوں کے بچیوں کی مشین ہو، تم تو بچے پیدا کرتے ہو، اور یہاں تک بھی سنا ہے کہ طلاق بھی دے چکے ہیں کہ تمہارے تو بیٹیاں پیدا ہوتی، تم بچیاں پیدا کرتے، طلاق دے دی۔ کتنے خوف کی بات، ڈر کی بات کہ یہاں تک بھی انسان گر سکتا ہے۔ اس میں بیوی کا کیا قصور ہے؟ بیوی کے اختیار میں ہے ہی کیا؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بیٹے عطا فرمائے اور جسے چاہے بیٹیاں دے، یا جسے چاہے دونوں دے دے، یا جسے چاہے کچھ بھی نہ دے، بھانج بنا دے۔ یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، انسان کے اختیار میں تو ہے نہیں۔ تو اس لیے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، خوشی کا اظہار کرنے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لائق سمجھا، اس قابل سمجھا، مجھے اولاد دی، میں اس لائق تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے کہ جس شخص نے 2-3 بیٹیوں کی یا 2-3 بہنوں کی پرورش کی، پھر وہ فوت ہو گئی یا وہ دور چلی گئی، دور جانے سے مراد سمجھتے ہیں نا کہ شادیاں ہو گئی ان کی، یا وہ بالغ ہو گئی، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد وہ شخص فوت ہو جائے یا فوت نہ ہو، اس کے بعد فوت ہو جائے، وہ شخص فوت ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا، اس طرح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیوں کی طرف اشارہ کیا، ٹھیک ہے، درمیانی انگلی اور ساتھ والے شہادت کی انگلی، اس طرح میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ یہ بیٹیوں کے بارے میں یا بہنوں کے بارے میں کہا، اور ہم اس کو عذاب سمجھتے ہیں، ہم اس پہ ناگواری کا اظہار کرتے ہیں۔ تو پہلا حق تو یہ ہے کہ خوشی کا اظہار کیا جائے، اور اس کے بعد دوسرا حق کہ دعا دی جائے۔ کسی کا بیٹا یا بیٹی پیدا ہو جائے تو اعز و اقارب رشتہ داروں کو چاہیے کہ دعا دیں کہ اللہ تعالیٰ عافیت والے، صحت والی، تندرستی والے، نیک لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اور والدین کو چاہیے کہ ہر فرض نماز کے بعد اولاد کے لیے دعا کرے۔ اولاد کے لیے دعا کرنا انتہائی ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اور اس کا اثر ہوتا ہے، بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کے بیٹے بہت بڑے عالم ہیں، دنیا میں ان کا نام ہے، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، آپ کے بیٹے اتنے بڑے علماء ہیں، پوری دنیا میں ان کا نام، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں ہر فرض نماز کے بعد ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ تو دعا کرنے چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور تیسری نمبر پر جب بچہ پیدا ہو جائے تو اذان اور اقامت کہنے چاہیے، دائیں کان میں اذان کہی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ اب یہ دیکھیے گا، جب جو ہی پیدا ہو گیا تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کی آواز کانوں میں پڑ رہی ہے، ایک تربیت ہو رہی ہے، ایک نیکی کی طرف اس کو راغب کیا جا رہا ہے، میلان پیدا کیا جا رہا ہے، یہ کہی جائے۔ اور اس کی طرف بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ اس میں ایک عجیب نقطہ یہ بھی ہے کہ اب اس سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کی اذان بھی ہو چکی ہے، آپ کی اقامت بھی ہو چکی ہے، اب اقامت اور جماعت کے درمیان جتنی دیر ہوتی ہے اتنی دیر آپ نے اس دنیا میں رہنا ہے، اس کے بعد رخصت ہو جانا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز جنازہ میں نہ اذان ہوتی ہے اور نہ اقامت ہوتی ہے، اذان اقامت کہی جا چکی ہے، بس اتنی دیر ہے جتنی دیر میں صف درست، جب جنازہ آتا ہے تو کہتے ہیں صف درست کر لیں، بس جنازہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو بس دنیا میں اتنے دن کے لیے ہم آئے جتنی دیر میں صف درست ہوتی ہے بس۔ اس کے بعد چوتھا کام جو ہے وہ تحنیک کرائی جائے، گھٹی ہم جو دیتے ہیں نا بچے کو، تحنیک اسے کہا جاتا ہے عربی میں۔ تو تحنیک میں مستحب عمل یہ ہے، صحابہ بھی ایسے ہی کرتے تھے کہ کوئی کھجور ہو یا چھوارا ہو، وہ کسی نیک بندے سے اس کو چبوایا جائے اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا اس کا حصہ لے کر وہ بچے کی منہ میں دیا جائے، تھالیوں کے ساتھ ملایا جائے۔ صحابہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تحنیک کراتے تھے۔ تو جب آپ نیک شخص سے تحنیک کرائیں گے تو اس کے اثرات اس کے منہ میں جائیں گے، اس کی برکات پیدا ہوں گی، یہ بھی ایک نیک تربیت کا حصہ ہے۔
اور اگر اور ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا عالم ہو، بہت بڑا بزرگ ہو، کسی بھی ایسے شخص سے آپ تحقیق کرا سکتے ہیں جو نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہو، یہ کافی ہے۔ اور تحقیق کا ایک تحقیق کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اگر کسی کے پاس کسی بزرگ عالم کا کوئی لباس کپڑا وغیرہ پڑا ہوا ہو تو اس سے کوئی اس کی قمیص وغیرہ سلوائی جائے اور اس کو پہنائی جائے، انشاءاللہ اس کی برکات بھی اس میں پیدا ہوگی۔ اور پانچواں کام یہ کرنا چاہیے کہ بچے کا نام اچھا رکھنا چاہیے۔ نام یہ بہت ضروری ہے، نام میں اس کا خیال رکھا جائے، انبیاء علیہ السلام کے ناموں پر کوئی نام رکھا جائے، یا سب سے بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں عبداللہ، عبد الرحمن وغیرہ ذالک، اس طرح کے نام رکھے جائیں، یا صحابہ کے ناموں پر کوئی نام رکھا جائے، یا بزرگوں کے نام میں سے کوئی نام رکھا جائے۔ اور اس طرح اگر بچی ہو تو اسی طرح جو نیک خواتین گزری ہیں پہلی امتوں میں سے، ان میں سے کسی کا نام آسیہ، فرعون کے اہلیہ نیک خاتون مثال میں دے رہے، یا صحابیات کے نام پر نام، ازواج مطہرات کے ناموں پر نام رکھے جائیں۔ نام میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اب ہمارے ہاں تو عجیب سا رواج چل پڑا ہے، عجیب و غریب قسم کے نام رکھے جاتے ہیں، پروین، نسرین، وزن کی کوشش کریں گے، کوئی پپو، کوئی گلو، اچھا دعا، شفا، حرم، اقرا، یہ کوئی نام؟ اقرا نام ہے، قرآن پاک میں آیا ہے، اقرا تو واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اس کا مطلب پڑھ، یہ نام تو نہیں ہے، یہ کس نے کہا نام؟ قرآن پاک میں تو فرعون کا بھی لفظ، حامان کا بھی لفظ، اس کا معنی تو پڑھو بس۔ نام تو ایسا جو معنی خیز ہو اور اس کا اثر ہوتا ہے۔ لِكُلِّ اسم اثر یظہر فی المسمى، ہر نام کا اثر ہوتا ہے جو مسمى میں ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا کرتا تھا، اکثر یہ کہا کرتا تھا کہ میرا بیٹا بہت بیمار ہے، علاج کرا کرا کے میں تھک گیا، ٹھیک نہیں ہوتا، ہر وقت یہ باتیں کرتا تھا۔ ایک دفعہ انہوں نے پوچھا بچے کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اس کا نام ہے کلیم۔ تو کلیم کا ایک معنی ہوتا ہے زخمی۔ تو حضرت نے فرمایا جب اس کا نام ہی کلیم ہے تو ٹھیک کیسے ہوگا؟ اس کا نام چینج کر کے سلیم رکھا۔ سلیم کا معنی ہوتا ہے سلامتی اور تندرست، اس کے بعد ٹھیک ہو گیا۔ تو نام میں بہت زیادہ آج کل غفلت بڑھتی جاتی ہے۔ اچھا ہماری کوشش کیا ہوتی ہے؟ نیا نام، نیا، کسی نے رکھا نام جیسا بھی ہو، کوئی عجیب و غریب قسم کے نام، حمائل ہے، مناہل ہے۔ اچھا اکثر لوگ جو ہم سے پھر رابطہ کرتے ہیں اس کا معنی کیا ہے؟ تو میں 3 کام نہیں کرتا، میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ ایک تو استخارہ میں نہیں کرتا، دیکھیں استخارہ میں جو صیغے ہوتے ہیں وہ اپنے لیے ہوتے ہیں، صیغے اپنے لیے، تو کسی کے لیے آپ استخارہ کیسے کر سکتے ہیں؟ استخارہ تو خود ہوتا ہے، اور استخارے کے لیے ضرور نہیں ہے کہ بہت بڑا بزرگ و عالم ہو۔ کس نے کہا ہے؟ استخارہ تو ہر شخص کر سکتا ہے، وہ پتہ چلے گا۔ اور دوسرا جو ہے خوابوں کی تعبیر نہیں بتاتا، میں کہہ دیتا ہوں مجھے کوئی مناسبت نہیں ہے، خوابوں کی تعبیر بتانا یہ بہت مشکل کام ہے۔ اس کا تعلق ہوتا ہے موسم کے ساتھ، موسم سردی کا الگ تعبیر ہے، سردی کی، گرمی کی الگ تعبیر ہے۔ اب آپ آگ دیکھتے ہیں تو سردی میں دیکھتے اس کی تعبیر اچھی ہے، گرمی میں دیکھتے اس کی تعبیر بری ہے، یہ بڑا مشکل کام۔ شخص پہ آپ دیکھیں شخص کا کیسا ہے، اچھا شخص نے سوچا کیا ہے، وہ رہتا کیا ہے، یہ بڑا ہی مشکل کام آج کل شاید کوئی ہو جو تعبیر بتا سکتا ہوں۔ اور تیسرا کام میں کوئی معنی نہیں بتاتا، لوگ عجیب و غریب قسم کے الفاظ بھیجتے ہیں جی اس کا معنی بتائیں۔ اب کون سا شخص ایسی دنیا میں ہے جس کو تمام ناموں کو پتہ ہو؟ کوئی کس زبان کا لفظ ہے، کوئی کس زبان کا لفظ ہے، کوئی کس زبان کا لفظ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نام میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اس کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ آزاد کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو۔